بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے والوں نے سوچا تھا کہ جب عمران خان اقتدار سے علیحدہ ہوگا تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا پچھلے 17 مہینے کے اندر جس طرح عوام کے اندر عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ اب پیپلز پارٹی نون لیگ طاقتور حلقے اس پوری صورتحال سے پریشان ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر آج استور میں جو الیکشن ہوا ہے، اس نے نون لیگ پیپلز پارٹی کو لا کر کہاں کھڑا کیا ہے، کس طرح قیدی نمبر 804 بھاری پڑ گیا ہے، اس کی دلچسپ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف آصف زرداری نے ایک بیان جاری کیا ہے، اس کے بعد بلاول زرداری نے اپنے والد کے خلاف بیان دیا ہے کہ آپ بلاول زرداری کے خلاف بغاوت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عثمان ڈار تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، ان کی والدہ کے ساتھ جس انداز کے اندر جو پولیس ہے اس نے رویہ روا رکھا اور اب کراچی سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، تحریک انصاف نے اس پر کیا موقف دیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں اور آپ کو علم ہے 16 ستمبر ان کا آخری دن ہوگا۔ انہوں نے اپنے اس پورے ٹنیور میں کیا کھویا کیا پایا، اس وقت ڈسکشن جاری ہے۔ بہت انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ تحمل پاکستانی قوم کو کتنے نقصان میں پڑا، یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ اور قاضی فائد عیسیٰ نے عشائیے پر بھی 17 ستمبر کی رات سب ججز کو بلا لیا ہے، اس کے اندر جو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ لیکن جو لا قانونیت اس پچھلے عرصے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح مقدمات کی بھرمار اور بوگس مقدمات بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، کوئی ایجنسی اس کی ذمہ داری نہیں لیتی، کوئی پولیس اس کی ذمہ داری نہیں لیتی، نہ ایف سی نہ رینجر، اور یہ عدالتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، عدالتیں فیصلے کریں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اب جو عثمان ڈار ہیں ان کے حوالے سے جو بڑی خبر آئی ہے، اس کے مطابق بتایا گیا کہ وہ کراچی کے اندر موجود تھے، چونکہ تحریک انصاف کے کچھ ایسے وفادار ورکر ہیں اور رہنما ہیں جن کو خدشہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی کی تحویل میں آ گئے، گرفتار ہو گئے، تو ان پر تشدد کیا جائے گا، ان پر ظلم کیا جائے گا، عمران خان اور تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ مراد سعید اس حوالے سے انتہائی وہ ان کو ہٹ لسٹ پر قرار دیا جاتا ہے۔ علی محمد خان وہ جیل سے ہو کے آئے ہیں، جو اسی طرح قاسم سوری ہیں، ان کا معاملہ بھی ہے، اور عثمان ڈار یہ بڑے قریبی ساتھی ہیں۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ عثمان ڈار جو ہے وہ کراچی سے ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اغوا اس لیے کہ ابھی تک کسی بھی ادارے نے، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ان کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس پر تحریک انصاف نے اپنا بڑا موقف دیا ہے۔ ایک تو فرح حبیب نے ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی روپوش ہیں، ان پر بھی متعدد مقدمات ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ڈار فیملی کے مطابق اب سے کچھ دیر قبل عثمان ڈار کو کراچی سے اٹھا لیا گیا ہے، کیونکہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ عثمان ڈار کو فوری طور پر منظر عام پر لایا جائے، اگر ان پر مقدمہ ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ وہ حق دفاع استعمال کر سکیں، ان کے خاندان کو بھی ان تک رسائی دی جائے۔ انتقامی کارروائیاں وہ کہتے ہیں ہو رہی ہیں، لیکن اصل ماجرا یہ ہے کہ جب عثمان ڈار کے گھر کو توڑا گیا، گاڑیاں توڑی گئیں، گھروں پر حملہ کیا گیا، ان کی والدہ کے ساتھ جس طرح بدتمیزی کی گئی، بے شرمی کی گئی، وہ آلریڈی ویڈیوز وائرل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان کی جو گرفتاری ڈالی جاتی ہے، یا اون عباس پبی کو جس طرح اٹھایا گیا 8-10 دن کے بعد انہوں نے 9 مئی واقعات کی مذمت کی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ساری چیزیں جسٹیفائی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بندے کو ایک وقت میں آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں، اس کو باغی بنا رہے ہیں، ملک دشمن قرار دے رہے ہیں، اور دوسرے ہی لمحے جب وہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے تو وہ لانڈری سے نکل کے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ بڑی حیرت کا ماجرا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں عثمان ڈار کی جو اغوا کیا گیا ہے، جنہوں نے اغوا کیا ہے، اغوا کاروں نے، ان کو چاہیے کہ ان کو باضابطہ طور پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ قانون کے سامنے لے کے آئیں۔ تحریک انصاف نے اس پر موقف دیا ہے کہ عثمان ڈار کے اغوا اور جبری گمشدگیوں کی شدید مذمت، عثمان ڈار کو فوری طور پر بازیاب کرنے اور مجاز عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ لا قانونیت اور غنڈہ گردی کی شرمناک تاریخ رقم کرنے والی ریاستی مشینری کی جانب سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا ایک نیا سلسلہ سامنے آیا ہے۔ یہ ساری بات بھی انہوں نے کی ہے کہ نیا کلیہ اور پیٹرن بھی پہلے حربوں کی طرح ناکام ہوگا۔
नंगी रियासती गुंडागर्दी का पूरे अदम व इस्तकलाल से मुकाबला करेंगे और आइन और कानून को उनकी गिरफ्त से आज़ाद करवाएंगे। अब दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि ये जितनी कोशिश हुई इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा करने की, तहरीक अदम एतमाद लाने की, तो हमेशा हमने देखा कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर जब भी किसी वज़ीर आज़म को हटाया गया, नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो या इवन परवेज मुशर्रफ जो एक बड़ा तकड़ा सदर था, जब वो इक़्तिदार से अलहदा हुए तो लोगों ने जश्न मनाए, मिठाइयाँ तकसीम की, लोग इतना तंग थे। तो इमरान खान के दौर में कोरोना की वबा आई, महंगाई भी हुई, लोग उस वक्त महंगाई से तंग भी थे, लेकिन ये अनोखा वाकया है कि जो कैलकुलेशन की गई थी वो गलत निकली है। और अब तक इमरान खान के हवाले से जितनी कैलकुलेशन की गई हैं वो गलत साबित हुई हैं। यानी तवक्को ये थी कि वो जेल के अंदर रह नहीं सकता, फिर ये उड़ाया गया कि वो तो चर्च पीते हैं, वो पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, और नशा अगर नहीं मिलेगा, राना सनाउल्लाह जैसे जो लोग हैं वो बयान करते रहे, तो फिर वो जो है वो वहां पे उसकी जिंदगी बड़ी खतरे में हो जाएगी। लेकिन वो तो वर्जिश की मशीनें मंगा रहा है कि भाई लंबे अरसे के लिए मैं तो रहने के लिए तैयार हूं, और किताबें भी मंगवा रहा है। तो अब ये चीज भी जो है वो तवक्को थी कि वो डील करेगा, डील नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ जो है वो अवाम को जिस तरह तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, हजारों कारकुनान को, कुछ को लापता किया गया, रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, कुछ ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब इस पूरी सूरत हाल के बावजूद लोग डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। पूरे जो कौमी मीडिया है उसके अंदर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी नहीं होती। क्यों भाई? जो सामने लीडर आए उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब इसके बावजूद के मीडिया पर एक यकतरफा नंगा नाच है और वो घुंघरू तोड़ नाच हो रहा है, लेकिन उसका भी असर नहीं पड़ रहा। सोशल मीडिया के जरिए अवाम अपनी राय का इजहार कर रही है कि भाई जो आपने किया है वो गलत किया है, अपनी गलती को सुधारिए। पाकिस्तान के सबसे बड़ी जो सियासी एक लीडर और सियासी जमात को मत माइनस कीजिए। ये माइनस करते करते आप खुद माइनस हो जाएंगे, क्योंकि अवाम की राय अल्टीमेटली तो प्रिवेल करती है। अब इस पूरी सूरत हाल का नतीजा उल्ट निकला है। जहां पर भी आपने देखा बल्दियाती इंतखाबात हुए उसमें तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, जो भी ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें तहरीक इंसाफ जीती। इमरान खान खुद 7 हल्कों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 1 से कराची में धांधली करके पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन वो जीत लिया, 6 से वो जीत गए। तो ये एक रिकॉर्ड बना। और अब जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो खालिद खुर्शीद है वो तहरीक इंसाफ के बड़े इमरान खान के जाले कमिटेड है। अब उनको एक जाली जो डिग्री है उनकी बना के, जबकि उनके बकौल ये गलत तरीके से सारा किया गया है, तो उनको नाअहल करवाया गया, चूंकि वो डट के खड़े थे। हुकूमत तब्दील की असास इदारे के अंदर, जो असास इलाके के अंदर कश्मीर में भी यही तमाशा हुआ। तो अब ये ज़िमनी इलेक्शन आज हुआ है, तो खालिद खुर्शीद के जो वालिद हैं वो इसके अंदर उम्मीदवार बनाए गए, उन्होंने इलेक्शन ये लड़ा है। और इस इलेक्शन के अंदर जो है वो अब तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया जी। और अब जो कामयाबी मिली है उसके अंदर जो इस वक्त पीपल्स पार्टी है उसने 4079 वोट लिए हैं, तीसरे नंबर पर रही है। 4899 नून लीग ने वोट लिए हैं। और खालिद खुर्शीद के जो वालिद हैं हाजी खुर्शीद, उन्होंने 6191 वोट लेकर पहला नंबर हासिल किया है। बल्ला चल गया है। कैदी नंबर 804 इस वक्त अटक जेल में है, इसके बावजूद वो भारी है। अब ये आप कहेंगे कि मार्जिन तो 2000 का है, नहीं, ये 2000 का नहीं है, ये एक भारी लीड है इस वजह से कि पूरी रियासती मशीनरी वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगी हुई है। 2 दिन पहले खालिद खुर्शीद पर कातलाना हमला हुआ है, जिसके अंदर वो बाल बच्चे हैं और उनके जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। तो इन हालात के बावजूद कि आपकी वफाकी हुकूमत खिलाफ है, रियासती मशीनरी इंतजामिया आपके खिलाफ है, आपके कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, कायदीन को पकड़ा जा रहा है, इसके बावजूद कि आप इलेक्शन ज्यादा फेयर करवाने के मूड में नहीं है, प्री पोल रिगिंग का माहौल है, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ जीत गई है। तो एक कैदी नंबर 804 तमाम सियासी जमातों, इदारों और जो हल्के हैं उन पर भारी पड़ गया। तो तहरीक इंसाफ का जो जश्न है इस वक्त गिलगित अस्तोर का जश्न नहीं है, बल्कि ये हो सकता है अभी अटक जेल के अंदर कैदियों का जश्न भी शुरू हो गया हो। क्योंकि इमरान खान जब गए थे तो वहां भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे थे और फिर कैदियों को वहां से दूसरे जेलों के अंदर मुंतकिल करना पड़ा था। अब एक और बड़ी अजीब बात है, पहले तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ये आपस के अंदर खेलते थे
کہ یہ شہباز شریف بڑا اچھا ہے لیکن نواز شریف بڑا اتھرا ہے. پنجابی میں اتھرا بولتے ہیں کہ یہ لڑائی ڈال دیتا ہے, پھڈا ڈال دیتا ہے. اور لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بوٹ پر جو ہے وہ منہ رکھنے کی یا پالش کرنے کی جو اپنی مثال آپ تھے, انہوں نے آپس میں مقابلہ کیا اور نواز شریف جیت گیا. لیکن شہباز شریف نے آخری دنوں کے اندر دوبارہ گول کیا اور آخری حد تک چلے گئے, اور ہم نے دیکھا کہ جو روڈ کا افتتاح بھی ہوتا تھا تو پھر وہاں پر بھی وہ کہتے تھے ماشاءاللہ یہ آرمی چیف کی کوشش سے ہوا ہے. یعنی اتنی خوشامد رامد کی کہ پیپلز پارٹی تو مقابلے سے ہی نکل گئی کہ بھائی اس سطح پر تو چلیں گرے ہم بھی ہیں, بہت گرے ہیں, فضل الرحمان بھی گرے ہیں, لیکن اتنا نہیں گر سکتے. اب جو ہے وہ بلاول زرداری اور پیپلز پارٹی کے کچھ جو رہنما ہیں اور سی کی میٹنگ ہوئی ان کی, اس کے بعد بیانات دیے کہ بھئی الیکشن 90 دنوں میں ہونا چاہیے. کیوں؟ ویسے تو اعتراض کوئی نہیں ہے, لیکن ساری زندگی جو ہمارا نعرہ تھا وہ تو یہی تھا کہ ہم نے آئین کی بات کی ہے, انسانی حقوق کی بات کی ہے, آزادی اظہار رائے کی بات کی ہے. تو اب اگر ہم یہ نعرہ نہیں رکھیں گے تو لوگ ہمارے اوپر پہلے ہی تھو کر رہے ہیں, مزید کریں گے کہ بھئی آپ کا کوئی اصول ہے. حالانکہ جو الیکشن خیبر پختونخوا کے اور جو یہاں پہ پنجاب میں ہونے تھے ضمنی جو صوبائی اسمبلیوں کے, تو اس کے اندر بھی یہی ماجرا تھا. آئین تو اس وقت بھی واضح تھا لیکن 2 نمبری چھوٹ کرتی تھی. تو اب انہوں نے کہا جی 90 دنوں میں الیکشن ہونے چاہیے, سی کا فیصلہ ہے. بلاول وہ بولتے رہے اور اس سے ایک تاثر ابھرا کے جو لوگ ہیں, چونکہ ECL میں ڈالے گئے ہیں, کچھ آپریشن ہونے جا رہا ہے, تو یہ جو ہے وہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر اب آصف زرداری نے یہ بیان دیا کہ بھئی 90 دن میں نہیں, چلو ہلکا بندیاں ہو جائیں پھر الیکشن کروانا چاہیے, اور ملکی مفاد کو پہلے دیکھنا ہے اور باقی بعد میں دیکھنا ہے. اب اس پر یہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کوئی بلاول بات کرتا. تو لیکن بلاول نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے دوبارہ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آصف زرداری ابا ہے گھر, پنجابی میں کہتے ہیں وہ ہے گھر, وہ گھر کا سربراہ ہے, پارٹی کا میں چیئرمین ہوں, اور سی کا یہ فیصلہ ہے کہ الیکشن 90 دنوں میں ہونے چاہیے. یعنی انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا موقف پارٹی کا موقف ہے اور میرے ابا جی کا موقف ذاتی موقف ہے. یہ بڑی حیران کن جو ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے. لیکن ظاہر ہے بلاول ابا جی کا بڑا فرما بردار ہے, چونکہ جتنے بھی جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے ہیں یا کرپشن کا نیٹ ورک ہے, کک بیکس کمیشن کا ایک پورا جو ٹریننگ ہے, وہ تو انہوں نے ابا جی سے لی ہے. تو وہ اس کے کوئی گستاخ تو نہیں ہوں گے, لیکن بظاہر انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ, یعنی ہم تو پارٹی کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. کیسے یہ چونا لگاتے ہیں گھر میں بیٹھ کے. شریف خاندان میں وہ کہتے ہیں میاں وڈا ٹھیک نہیں ہے, چھوٹا ٹھیک ہے, اب چھوٹا ٹھیک نہیں ہے, اب بڑا ٹھیک ہے. یہ چورن بیچ رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ پارٹی کو بھی بے وقوف بناتے ہیں کہ جناب یہ پارٹی کا موقف ہے اور یہ ابا جی کا موقف ہے. تو ابا جی کو پھر نکالیے گھر سے, آگ کیجئے اور اپنی پارٹی جو ہے وہ چلائیے. لیکن یہ ڈبل گیم, منافقت اور یہ سامنے جو بوٹ پالش ہے, یہ نہیں چلے گی. آپ کا چہرہ بالکل عوام کے سامنے آ چکا ہے. جس طرح آج استور میں گلگت کا جو علاقہ ہے, وہاں جیسے آپ کی بلے نے پٹائی کی ہے تیر کی اور جعلی شیر کی, اسی طریقے سے اگر غیر جانبدار الیکشن ہوئے, عمران خان جیل میں بھی ہوا, تو پاکستان پورے کے اندر آپ کا جو فیوچر ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.